السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، اس واسطے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس امت کی خیر امت ہونے کے لیے یہ وصف ضروری ہے کہ اس میں دعوت و تبلیغ کا، واعظ و نصیحت کا اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا عمل برابر جاری رہے۔ جب تک یہ عمل جاری رہے گا اس وقت تک یہ امت خیر امت کہلائے گی۔ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف کے بہت سارے وسائل ہیں جن سے آپ سبھی واقف ہیں، مثلا جمعہ کے عیدین کے خطبات، ہفتہ واری دینی اجلاس کا انعقاد وغیرہ۔ اس اعتبار سے ان پروگراموں کی قدر کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہی دعوتی پروگراموں کے ذریعے سماج کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، بہت ساری برائیاں مٹتی ہیں اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا یہ پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں اس پروگرام کے بانی محترم و مکرم شہاب الدین صاحب کی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ اس میں شریک ہونے والے ہر فرد کو ثواب عطا کرے، آمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہماری اس مجلس میں بھی فرشتے موجود ہیں۔ میں اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف روا دوا ہوتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ ہر دینی مجلس کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلو امر ذی مال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ۔ نیز قرآن ہی میں ہماری کامیابی مضمر ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر کام کی ابتدا اسی سے کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ اسی کے پیش نظر میں تلاوت قرآن کے لیے فاطمہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدارین. اگر ہم کائنات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہر تخلیق شدہ شے ہم سے یہ سوال کرتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس راستے میں ڈھونڈا تیرا نشان پایا. اس کے پیش نظر میں نیہا محمد ایوب محمدی کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے لیے میں سب سے پہلے رافعہ راشد کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. ان کا موضوع سخن ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل کیا. اس صحیح کی کتاب قرآن کریم اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثوں سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ والدین یعنی ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں ان والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اس وقت ہماری پرورش اور حفاظت کی، ہمیں لاڑ پیار دیا جب ہمیں اتنا شعور بھی نہ تھا کہ ہم انہیں پہچانیں، لیکن اس وقت بھی ہمارا پیار ان کے دلوں میں تھا۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ہماری حفاظت کی، پھر اپنی چھاتی کا خون دودھ کی صورت میں پلایا۔ ہم یہی بات سوچیں تو ہم خود ہی اپنے ہمدردوں سے اچھا برتاؤ اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف مت کہنا اور نہ ڈانٹنا، ان سے ہمدردی کرنا اور یہ دعا کرتے رہنا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر ایسا رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کس کے بارے میں رحمت العالمین کی زبان سے ایسی بد دعا ہو رہی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی ان کے ساتھ جنت میں سلوک کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب، تو سنو رحمت العالمین کیا فرماتے ہیں، لہما جناتک و نہرک، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ غور کرو والدین کیا ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی فرمانبرداری اور بے ادبی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا۔ آمین۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد تقریر پیش کریں گی اقرا عارف۔ ان کا موضوع سخن ہے مومن کی آزمائش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سبھی کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے مومن کی آزمائش۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا اور اس کا مطلب جو ہے میں اسی پہ آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا، انہیں کھلا پلا کر بھی آزماؤں گا، انہیں بھوکا رکھ کر بھی آزماؤں گا، ان کے اوپر خوف ڈال کر بھی آزماؤں گا، انہیں تباہ و برباد کر کر بھی آزماؤں گا، ان کے مالوں میں انہیں نقصان کر کر بھی آزماؤں گا، ان کی اولادیں ان سے چھین کر بھی آزماؤں گا، اور انہیں پھر دیکھتے اس میں سے جس نے صبر کیا۔ یا اللہ کے رسول ایسے مومنوں سے کہہ دو جس نے ان سب چیزوں کے بعد صبر کیا اس کے لیے جنت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ وعدہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت اور جہنم کو بنا دیا، اور ہمیں پتا ہے کہ ہندو جو ہے، جو کافر ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم تو ایمان لے آئے، ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا ہے تو اس میں جو لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ عمل کرنے کے بعد آپ کو جنت ملے گی، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کو نہ کرنے کے بعد آپ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سودا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے ہم کو جنت نہیں مل جاتی۔ جنت میں جانے کے لیے ہم کو وہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں جو ہم سے پہلے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، جاؤ میری جنت کو معائنہ کر آؤ، میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت کا معائنہ کر آتے ہیں، جنت کو دیکھ کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت، اگر دنیا میں کسی کو بھی جنت کے بارے میں بتا دیا جائے تو ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو جنت میں جانے کی خواہش مند نہ ہو، جنت میں جانے کی خواہش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبرائیل رک جاؤ، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے جاؤ میری جنت کو مصیبت اور پریشانیوں سے گھیر لو۔ فرشتے جاتے ہیں، جنت کو مصیبت اور پریشانیوں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جبرائیل اب جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور جنت کو دیکھ کر آتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے جبرائیل کیا ہوا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، مگر اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بندے تیری دنیا میں اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں نہ اٹھا پائے اور کہیں تیری جنتیوں سے خالی نہ رہ جائے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میری جنت کو اسی حال میں چھوڑ دو، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ اتنی پریشانیاں اٹھائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھ لینے سے جنت نہیں مل جاتی۔ ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام مسلم کیوں رکھا ہے؟ اس کے لغوی معنی دیکھیے، لغوی معنی عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا مالک اسے اٹھائے تو وہ اٹھے، اسے بیٹھنے کو کہے تو وہ بیٹھے، اسے کھانے کو کہے تو وہ کھائے، اپنے مالک کے حکم کے علاوہ وہ کوئی کام نہ کرے۔ تو اسی لیے ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے، تاکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں اور اس کے بعد ہمیں جنت ملے۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، سب کچھ قربان کر کے نبی کے پاس آ گئے، ایمان لے آئے۔ تب اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مومنو۔ ہم جیسے مومنوں کو نہیں کہہ رہا ہے، ان میں مومنوں کو کہہ رہا ہے جس نے اللہ کے لیے آزمائشیں کی ہیں، جس نے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو عبد العزیٰ سے پوچھیے۔ عبد العزیٰ یہ ایک صحابی ہیں، ابھی ایک کافر ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، اور اپنے چچا کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں میرا چچا ایمان لے آئے، اس کے بعد میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ ایک دن اسی حال میں گزر گیا، دوسرا دن بھی اسی حال میں گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، چچا ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ عبد العزیٰ نے سوچا اب چچا ایمان لائیں یا نہیں لائیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے جا رہا ہوں۔ چچا آتے ہیں، عبد العزیٰ کہتے ہیں چچا جان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے جا رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہنے جا رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ پر ایمان لینے جا رہا ہوں۔ چچا کہتے ہیں کون سا ایمان؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ کہا ہاں چچا وہی ایمان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ کہا جانا ہے تو جاؤ، شوق سے جاؤ، مگر اتنا یاد رکھنا تمہارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ
वो भी मेरे दिए हुए हैं। अगर आज तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तुम्हें कोई काम दिया हुआ है, वो काम भी मेरा है। अगर तुम्हें जाना है तो ये सारी की सारी चीजें अभी की अभी तुमसे छीन ली जाएंगी, फिर सोच लो तुम इसी हाल में मदीना कैसे जाओगी। कहा चाचा जान, ईमान तो मुझे लेने जाना है, ईमान तो मेरे रग रग में दौड़ चुका है, मुझे ईमान से मोहब्बत है, अब उसे कोई भी मेरे दिल से नहीं निकाल सकता। बस मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं अपने घर तक चला जाऊं और कोई कपड़ा ले आऊं, उसके बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। कहा नहीं अब्दुल उज़्ज़ा, अगर ईमान लेने जाना है तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें अभी के अभी कुर्बान करनी होंगी। अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं चाचा जान मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। चाचा कहते हैं सोच लीजिए आप ईमान लेना चाहते हो या फिर मेरी फैक्ट्री में काम करना चाहते हो। कहा मैं ईमान लेने जा रहा हूँ। तो कहा तुम्हारे सर पर जो टोपी है वो भी टोपी उतार दो। अब्दुल उज़्ज़ा टोपी उतार कर अपने चचा के सामने डाल देते हैं। कहा तुम्हारे पाँव में जो जूते हैं वो भी उतार दो। अब्दुल उज़्ज़ा पाँव के जूते भी उतार देते हैं। कहा तुम्हारे जिस्म पर जो कमीज है वो भी उतार दो। अब्दुल उज़्ज़ा वो भी उतार कर उनके सामने फेंक देते हैं। चचा कहते हैं अब्दुल उज़्ज़ा अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है। अगर एक पजामा तुम्हारे ऊपर रह गया है, अगर उसको भी उतार दोगे तो तुम मदीना कैसे जाओगे। अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं चचा जान कम से कम ये तो रहने दीजिए। कहा नहीं, अगर ईमान लेने जाना है तो ये भी यहीं कुर्बान करना पड़ेगा। अब्दुल उज़्ज़ा वो भी उतार कर उनके सामने डाल देते हैं। हदीस के अल्फाज हैं अब्दुल उज़्ज़ा ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अभी माँ ने कोई बच्चा पैदा किया है। इस हाल में देखिए ईमान के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और चचा ने निकाल दिया। अब जा रहे हैं और चचा को ललकारते हुए कह रहे हैं चचा मैं तेरा गुलाम नहीं, चचा मैं अब तेरा गुलाम नहीं, अब मैं मोमिन बन गया हूँ, अब मैं मोमिन बन गया हूँ, अब मैं तेरा गुलाम नहीं रहा। अब देखिए कितना मजा दे रहा है ईमान का लफ्ज़। ईमान की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, काम भी छोड़ दिया, कपड़े भी उतार दिए, इतनी बड़ी कुर्बानी। उसके बाद जा रहे हैं, रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं कह रहे हैं अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हालत बना रखी है। कहते हैं मैं अब अपने चचा का गुलाम नहीं रहा, अब मैं मोमिन बन गया, अब मैं मोमिन बन गया, अब मैं अपने चचा का गुलाम नहीं रहा। कहकर अपने घर आते हैं, दस्तक देते हैं, माँ बाहर आती है, माँ देखती है, कहती है अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हालत बना रखी है। अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं माँ ईमान लेने जा रहा हूँ, माँ चचा ने सब कुछ छीन लिया, चचा ने कपड़े उतार लिए, चचा ने काम से निकाल लिया, ईमान की खातिर सब कुछ कुर्बान कर कर आ गया हूँ। माँ कहती है कौन से ईमान की बात कर रहे हो। कहा जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। कहा वो ईमान, तुम हमारे दीन से फिर गए हो, तुम मोहम्मद पे ईमान लाने जा रहे हो, जाओ अब तो मैं भी तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दूंगी, ऐसे बददीन को मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं माँ कम से कम मुझे वो चादर दे दे जिसे मैं ओढ़ कर सोया करता था, मुझे मदीना जाना है, मदीना बहुत दूर है, मैं अपने जिस्म पर वो चादर को लपेट लूंगा और चला जाऊंगा। माँ दे देती है। उसके बाद अब्दुल उज़्ज़ा चले जाते हैं। अब्दुल उज़्ज़ा जाते हैं, फजर की नमाज का टाइम होता है और मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं जगह। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, अब्दुल उज़्ज़ा को देखते हैं और फौरन पहचान लेते हैं। कहते हैं अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हालत हो गई, ये क्या हालत बना ली, कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाया हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने आया हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया हूँ। चाचा ने फैक्ट्री से निकाल लिया, माँ ने घर से निकाल लिया और मैं खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर कर आपके पास आ गया। अब बताइए मैं क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीख उठते हैं और कहते हैं अब्दुल उज़्ज़ा अगर ये सौदा तूने ईमान के लिए किया है तो ये सौदा बुरा नहीं है, तूने बहुत बेहतर सौदा किया है, तुम्हें तो जन्नत मिलेगी। अब्दुल उज़्ज़ा कोई बात नहीं, अगर तुमने अपने घर को कुर्बान किया, अपना काम छोड़ा, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कलमा पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद वो मुसलमान वो ईमान ले आते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जंग पे जाने का ऐलान होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आज से तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, तुम उज़्ज़ा के बंदे नहीं, अब्दुल्लाह है, तुम अल्लाह के बंदे हो।
एक दिन जंग पे जाने का ऐलान होता है। अब्दुल्ला कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले लेते हैं, रास्ते में निकलते हैं, चलते एक जंगल में पहुंचते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं शहीद हो जाऊं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक दरख्त का पत्ता ले आओ। पत्ता लेकर आते हैं, वो उनके बाजू पर बांध देते हैं और कहते हैं, अब्दुल उज़्ज़ा, अगर अब इस हाल में तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हें बुखार भी आ गया, कुछ भी हो गया, तुम्हारी मौत हो गई, तो तुम शहादत का दर्जा पाओगे। उसके बाद चलते चलते रास्ते में अब्दुल्ला को इतने तेज बुखार आता है कि वो बुखार उनकी मौत का सबब बन जाता है। वहीं उनका इंतकाल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम एक जंगल में जाते हैं, गुस्ल देते हैं और उन्हें कब्र के अंदर उतारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हैं और हजरत उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक उन्हें कब्र के अंदर उतार रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अदब इला अखीकुमा, अदब इला अखीकुमा, अदब से उतारो अपने भाई को, अदब से उतारो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ जाते हैं, कब्र तैयार हो जाती है, उसके बाद अपने हाथ अल्लाह ताला की तरफ उठाते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह, जब अब्दुल्ला के चचा ने उसे उसकी फैक्ट्री से निकाला, जब उसकी माँ ने उसे उसके घर से निकाला, आज जब अब्दुल्ला मेरे पास आया मैं उससे खुश था, जब वो मेरे साथ जंग पर आया मैं उससे खुश था, जब उसका इंतकाल हुआ मैं उससे खुश था, जब मैंने उसे कब्र में उतारा मैं उससे खुश था। या अल्लाह, तू भी उससे खुश हो जा और उसको जन्नत में दाखिल कर दे। ये थी ईमान की कद्र। ईमान की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना घर भी कुर्बान कर दिया, अपनी माँ को भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया और ईमान बचा के आ गए। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है, वल जुअ, और हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे, तुम्हें खिला पिला कर भी आजमाएंगे और तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। अल्लाह ताला भूखा कैसे रखता है? ऐसे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ खंदक के मौके पर जमीन खोद रहे हैं। खोदते खोदते एक सहाबा इकराम बेहोश हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या हुआ, आप बेहोश कैसे हो गए? तो अल्लाह के रसूल, भूख ने बेहोश कर दिया। अल्लाह के रसूल, भूख इतनी तेज है, पेट खोल कर दिखाते हैं, एक पत्थर बंधा होता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुम ये ना समझना तुम्हारा नबी खा पी कर आया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता उठाते हैं तो पेट से दो दो पत्थर बंधे होते हैं। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे दो पत्थर, वो भी अल्लाह के नबी के ऊपर। ये होती है, अल्लाह ताला इस तरीके से आजमाता है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने इतना बेचैन कर दिया कि आप रात में घर से निकले ताकि कुछ खाने के लिए मिल जाए। वहाँ से हज़रत उमर फारूक भी निकले, वहाँ से अबू बकर सिद्दीक भी निकले। कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, भूख ने बेचैन कर दिया है। तो ये तीनों लोग मिलकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, हजरत अबू अय्यूब देखते हैं, कहते हैं, वाह वाह, माशाअल्लाह, मेरे घर कितने अच्छे मेहमान आए हैं। अल्लाह के नबी, फरमाइए क्या काम है, आप किस लिए आए हैं? कहा अबू अय्यूब, भूख ने बेचैन कर दिया, नींद नहीं आ रही है भूख की वजह से, सोचा तुम्हारा घर पास है वो तुम्हारे घर आ गए हैं, तुम्हारे बाग में जो कुछ खजूरें लगी हैं वो मेरे लिए ले आओ। हजरत अबू अय्यूब जाते हैं, कुछ खजूरें ले आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको खाते हैं तो हजरत अबू अय्यूब कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक बकरी है जिसे मैं ज़िबा कर देता हूँ, उसको खाकर आप अपना पेट भर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं नहीं, उस बकरी के छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो उस बकरी का दूध पीते हैं, अगर तुमने उसे ज़िबा कर दिया तो वो क्या पिएंगे? तो कहा अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा भी है, मैं उसे ज़िबा कर देता हूँ। हजरत अबू अय्यूब उसे ज़िबा कर देते हैं। ज़िबा करने के बाद उस दौर की नेमतें बन के सामने आती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोटी और एक रोटी पे दो बोटियां रखते हैं और कहते हैं, अबू अय्यूब, हो सके तो ये रोटी मेरी बेटी हजरत फातिमा को पहुंचा देना। आज 15 दिन हो गए मेरे घर पर चूल्हा नहीं जला।
15 दिन से नबी की बेटी भूखी है, घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती, उनके घर में 15 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कभी उन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ा? कभी उन्होंने अल्लाह ताला से मुंह मोड़ा? कभी शिकायत की? नहीं की। फिर उसके बाद हजरत अबू अय्यूब एक टिफिन तैयार करते हैं, सोचते इतने से में क्या होगा, 15 दिन हो गए हैं, लाओ कुछ ज्यादा उसको दे आते हैं, खा लेंगे। जब हजरत अबू अय्यूब निकलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते हैं और पीछे से कहते हैं, अबू अय्यूब ये क्या है? कहा, अल्लाह के नबी, एक रोटी 2 बोटी में क्या होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरी बेटी को इतना ना खिलाओ तो वो बेफिक्र होकर सो जाए और सुबह फिर तहज्जुद की नमाज के लिए भी ना उठ पाए। मेरी बेटी को सिर्फ इतना खिलाओ कि उसे फिर भूख लगे, भूख की बेचैनी से फिर उठे, फिर अल्लाह को याद करे, फिर उससे मांगे। उतना ही दिया, 1 रोटी और 2 बोटी। अगर कहा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना पैसा, अपना माल अपनी नफ्स पे खर्च नहीं किया, गरीबों में तकसीम किया। उनकी जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो उस दौर की सबसे ज्यादा अमीर खातून थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई तो सारा माल नबी का और उनका दोनों का ही होता है, लेकिन उन्होंने अपना सारा माल गरीबों में तकसीम किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, उस मौके पर आपने 100 सुर्ख ऊंट कुर्बान किए। 100 सुर्ख ऊंट बहुत होते हैं। इससे पता चलता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे। ये आजमाइशें होती है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। अल्लाह में आजमाता है। अल्लाह ताला ने कहा है, हम अपने बंदों को आजमाएंगे, उसे खिलाएंगे या फिर नहीं भी खिलाएंगे, उसे बहुत देंगे या फिर नहीं भी देंगे, उसके साथ अच्छा करेंगे, उसके साथ बुरा करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से बंदे मेरे सब्र करते हैं और कौन से बंदे मेरे शुक्र करते हैं। उसके बाद हम उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। इतना आसान नहीं है जन्नत को पा लेना। जैसे कि सर्दियां होती हैं, अब फजर की अजान होती है, कान में आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। जब हम सर्दियों में लेटे उठे, कौन चाहता है उठना, कितनी सर्दी लगती है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो उठते हैं, जाते हैं अल्लाह के लिए। जब जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उन्हें अज्र देगा ना इस चीज का। अल्लाह ताला ने कहा, तुम थोड़ा मेरे तरफ आओ, मैं पूरा तुम्हारे तरफ झुक जाऊंगा, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं पूरा तुम्हारे तरफ बढ़ जाऊंगा। लेकिन मुफ्त में तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से या रोजा रख लेने से जन्नत नहीं मिलती है मेरी बहनों। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, हम हर तरीके से आजमाने के बाद जन्नत देंगे। जब काफिर ने अल्लाह ताला से जो वादा किया, मैं तुम्हारे बंदों को भड़काऊंगा, अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नेक बंदे होंगे वो कभी नहीं भड़केंगे, तो वही लोग जन्नत में जाएंगे जो उसकी बातों में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला खौफ डालकर भी आजमाएगा। इमाम मालिक से पूछिए ईमान की कद्र। इमाम मालिक के सामने एक बादशाह था, उसे गरीब की बीवी पसंद आई और उसने उस गरीब से कहा अपनी बीवी को तलाक दे। उसने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा। कहा तलाक दे, उसने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा। बादशाह ने जबरदस्ती तलाक दिलवा दी, उसे मजबूर होकर तलाक देना पड़ा। सारे मौलानाओं ने जब उनका चेहरा देखा तो फतवा दे दिया, जबरदस्ती दिलाई हुई तलाक तलाक हो जाती है। लेकिन इमाम मालिक के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, आप कहते थे जबरदस्ती दिलाई हुई तलाक तलाक नहीं होती है। बादशाह ने इमाम मालिक को बुलाया, बहुत सारे जेवरात में खरीदना चाहा, मगर अल्लाह का बंदा बिका नहीं। बादशाह ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, वजीर से कह दिया जाओ इसे घोड़े पे लटका कर आधा जिस इस तरफ आधा जिस इस तरफ और सारे जहां में बता दो बादशाह की बात न मानने की वजह से इसे ये सजा मिली है। इमाम मालिक के वजीर कहता था लोगों सुन लो, बादशाह की बात न मानने की वजह से आज इनका ये हाल है। इमाम मालिक कहते हैं मैं मालिक बिन अनस हूँ, मैं अनस का बेटा मालिक हूँ, जो मुझे जानता है वो भी जान ले और जो मुझे नहीं जानता वो भी जान ले। मुझे बादशाह की बात ना मानने की वजह से सजा नहीं मिली, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस न उन्हें सुनाने की वजह से सजा मिली है। ये था, बिके नहीं, वो खरीदना चाहा, डरे नहीं, उन्हें डर था अपनी आखिरत का।
کہ اگر ہم نے اپنی حدیث کو بدل دیا، آج ہم بک گئے تو کل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند دن کی ہے زندگی، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، آج ہم آئے ہیں کل چلے جائیں گے۔ جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا سوچ کر رکھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھیں گے، روزے کی حالت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو قبول کر لے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد قبول کر لے، اللہ ہم سے تبلیغ کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم لوگوں کو سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عالمہ ہو، آپ مولوی ہو، آپ کو تقریریں یاد ہو، آپ تبھی بتا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ کو جو بھی معلوم ہو، جو پتا ہو، اتنا تو پتا ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی کے پاس کچھ تو پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے تو اس پہ وہ عمل کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے تم دوسری چیزیں کرتے ہو، نہیں، ہم یہی بات دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، کم سے کم ہم سے کچھ تو فائدہ ہو، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد تو پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ہر طریقے سے آزمائیں گے تو ہم اپنی دنیا میں آنے کا مقصد تو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل انفس، اور ہم تمہاری جانیں لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ حضرت حمزہ کو جب قتل کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا تو ہندا نے ان کا کلیجہ نکالا اور چبانا چاہا اور کان اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا، لیکن وہ چبا نہ سکی تو اگل دیا اور ناک کان پہن کر ان گلے میں اس نے ہاتھ ڈال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ساری لاشوں کو دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو کہا اے حمزہ، آج تک جتنے لوگ شہید ہوئے وہ صرف شہید ہیں، لیکن تم ان سب شہیدوں کے سردار کہلاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت حمزہ تم سب شہیدوں کے سردار کہلاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وبشر الصابرین، اور جس نے صبر کیا اس کے لیے جنت ہے۔ میری پیاری بہنوں، صبر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی کا کوئی عزیز کا انتقال ہو جانا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا کاروبار بند کر دیتا ہے ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز میں ناکام کرتا ہے ہم صبر کر لیتے ہیں، ہمارا کچھ بھی چلا جائے ہمیں صبر آ ہی جاتا ہے کیونکہ وہ سب بعد میں مل ہی جائے گا۔ لیکن جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی، اس وقت صبر کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جس کے بھی والدین، جس کی بھی بہنوں کا، جس کے بھی بھائی کا انتقال ہوا، یہ ان کے ہی دل سے پوچھئے، اس موقع پہ صبر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے اس موقع پہ صبر کیا ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اگر اس موقع پر صبر کیا تو اس میں جنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کے کام لے۔ اے اللہ جب بھی ہمیں آزمائے تو ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد تو کامیاب کر دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سے تبلیغ کا کام لے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ہم سے اچھے کام لے۔ یا اللہ رب العالمین آج جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے آنے کا مقصد یہاں کامیاب کر، اور ایک ایک سیکنڈ کے بدلے ہمیں جنت میں ایک اونچے سے اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلی طالبہ ہیں ندا محمد ایوب، ان کا ٹاپک ہے صبر کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے صبر کی اہمیت۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ عزیز سامعات، صبر اہل ایمان کا ایک اعلیٰ اور اہم وصف ہے۔ انسانی زندگی میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا مسائل ہی کا نام ہے، یہاں نصیب و فراز، عروج و زوال آتے ہی رہتے ہیں۔
اس دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے؟ ایسا کون سا انسان ہے جس کو مصیبت و غم نہ پہنچا ہو؟ اس دنیا میں ایسا کون سا گھر موجود ہے جو ہمیشہ کہوں سے گونجتا ہو؟ ایسا کون سا گھر موجود ہے جہاں نوح ماتم نہ ہوا ہو؟ مصیبت، رنج و غم، تکلیف، یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں، لیکن مومن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی و رضا ہوتا ہے اور ہمت سے ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، صبر کا معنی حبس النفس کے ہیں، یعنی نفس کو خواہشات سے روک لینا، اور صبر مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کا ہی نام ہے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو برداشت کر لیں، اس سے بدلہ نہ لیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے نفس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا بھی صبر ہے۔ حدیث میں رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا۔ رمضان میں دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھا جاتا ہے، اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا بھی صبر ہے۔ صبر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو سہارا دیا، تو کہیں پر واللہ یحب الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو محبت کا پروان عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تمہیں خوف و ڈر، بھوک و پیاس، مال و جانوں اور پھولوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی دشمنوں اور حاسوں کا ڈر ہوگا، غریبی اور محتاجی کا سامنا ہوگا، مال تباہ ہو جائے گا، جان کا نقصان ہوگا، تمہارے قریبی رشتہ دار تمہاری اولاد کے قتل کا سبب بن جائیں گے۔ اسی کے فوراً بعد صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو کہیں پر فرمایا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ریشم کا لباس ہوگا۔ صبر کے متعلق بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اختیار کرنا ایک ضروری صفت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی سے تعبیر دی اور فرمایا الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو صبر کی توفیق دی جائے تو سمجھ لے اس سے بہتر کارآمد چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، وہ اس طرح ہے جیسے کہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لیے ایک گھڑا کھودا جاتا اور انہیں اس گھڑے میں ڈھکیل دیا جاتا، اور ان کے سر پر آڑے چڑھا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وہ لوگ اپنے ایمان میں اتنا پختہ تھے کہ ایمان سے نہیں پھرتے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے سر پر لوہے کی کنگھی چلا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جاتے، لیکن وہ لوگ پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرتے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ صبر کیسے اور کب کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنے کے مختلف مقام ہیں۔ نمبر 1، اولاد کے انتقال پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اولاد کے انتقال پر صبر کرنا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، سو اللہ نے ہم سے واپس لے لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے دل کو پھل کو توڑ دیا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے فرماتے ہیں کہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
بیماری پر صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. بیماری پر صبر کرنا چاہیے. جب ہمیں بخار آ جاتا ہے اور تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. اس کی زندہ مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے. ان کی جسمانی بیماری 12 یا 13 سال تک رہی لیکن پھر بھی صبر کرتے رہے اور بار بار یہی دعا پڑھتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نابینا بھی ہونا آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اس پر بھی صبر کرنا چاہیے. بیٹیوں کی کثرت پر صبر کرنا. بعض والدین بیٹیوں کی وجہ سے بھی آزمائے جاتے ہیں. کسی والدین کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں یا زیادہ تعداد بیٹیوں کی ہوتی ہے تو گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا. یا پھر کسی گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہیں اور یا زیادہ تعداد بیٹوں کی تو سوچتے ہیں تو فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس تو بیٹے ہی بیٹے ہیں. جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے. نافرمان اولاد پر صبر کرنا. بعض عورتیں اپنے نافرمان بچوں کو مارتی پیٹتی رہتی ہیں. ان پر بھی صبر کرنا چاہیے. ان کو اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے نہیں رہنا چاہیے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان تھا لیکن وہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے. شوہر پر بھی صبر کرنا چاہیے. بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کام کاج نہیں کرتے, بیویوں کے حق ادا نہیں کرتے, اولاد کے بھی حق ادا نہیں کرتے, اور بیوی کا حال ایسا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میری قسمت ہی خراب ہے جو مجھے ایسا شوہر ملا ہے. لڑائی جھگڑے پر صبر کرنا. بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہیں. اگر دونوں میں سے ایک بھی خاموش ہو جائے تو بات بھی آگے نہیں بڑھے گی اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے صبری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی پہنچے تو شکر ادا کریں اور جب کوئی غم پہنچے تو صبر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ان کے بعد اب تقریر پیش کریں گی سنبل شہاب الدین. ان کا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میری عزیز سامعین و سامعات، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں اس مجلس میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو بہت سے فرائض سونپ کر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے. انہی میں سے ایک اہم فریضہ اولاد کی تربیت بھی ہے، کیونکہ تربیت سے ہی انسان بلند مقام کو پہنچتا ہے اور بچوں کی بچپن سے ہی جب تربیت اچھی کی جاتی ہے تو اس کا اثر پوری زندگی باقی رہتا ہے اور کوتاہی کی صورت میں بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں اور بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یقیناً اولاد کو جہنم سے بچانے کی صورت یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اسلامی احکامات و شعائر کا پابند بنائیں، کیونکہ والدین ہی اس کے ذمہ دار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے کوئی آزاد نہیں۔ گھر کی نگرانی، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا، یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے، اور کوتاہی کی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیز سامعین، بچوں کی 5 سال کی مدت دیکھنے میں بہت مختصر معلوم ہوتی ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بچوں کی بچپنے کی جو تربیت ہوتی ہے تو اس کا جو اصل جو زندگی ہے، آئندہ مستقبل زندگی میں بھی اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی شروع کر دی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب بچہ باشعور ہو جائے تو اسے بتایا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں اور رسولوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، جنت اور جہنم پر، حساب و کتاب پر، اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور غیب کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بچوں کو شروع سے ہی نماز، روزہ اور قرآن کی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، یعنی روز محشر جو بڑا ہی جان لیوا ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لیجیے ایک حدیث سنیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی عادت ڈالنے کا حکم دیا، نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، یعنی جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طریقے سے جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اس سے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، بلوغت سے پہلے بھی روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوائی جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بچہ شروع سے ہی روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا تو بلوغت کے بعد اس کو ہیبٹ رہے گی، وہ عادت رہے گی، اور وہ اس کو بھی ان احکام کو اچھے طریقے سے انجام دے گا۔ معزز سامعات، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو والدین نمازی ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے جو کچھ ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی عادتیں خود بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ صبح سویرے سورج تک سوتے رہتے ہیں، سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد نماز اور قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں۔ ظاہر ہے اسلامی احکامات کے خلاف چلنا، اسلامی احکامات کی رعایت نہ کرنا اور اس جیسے بہت سے امور یہ بچوں کے اخلاق پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچے جیسے ماحول پاتے ہیں اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ آج کچھ والدین اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں اور وہاں بچے ہندو یا عیسائی استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ وہ بچے وہاں پر ہندویت یا عیسائیت کو قبول کریں گے یا نہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھے دینی اداروں میں تعلیم دلوائیں، دینی اسکولوں میں تعلیم دلوائیں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہو، تو وہاں بچے قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی فطرت میں اسلامی تہذیب و ثقافت بھی بس جائے گی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اولاد کا والدین پر حق یہ ہے کہ والدین انہیں اچھی سی اچھی تعلیم دلوائیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ
انہوں نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا. یعنی جس طریقے سے اولاد کا والدین پر حق ہے اسی طریقے سے والدین کا اولاد پر بھی حق ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کوتاہی کی، اس کو نظر انداز کر دیا، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اکثر فساد بچوں کے اندر جو آتا ہے وہ والدین ہی کی طرف سے آتا ہے. اگر والدین نے اپنے بچوں کو دین کے فرائض و سنن کی تعلیم نہ دی تو ایسے بچے نہ اپنے آپ کو فائدہ دیں گے اور نہ اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوں گے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی بدسلوکی پر ڈانٹا تو اس نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ نے بچپن میں میرا حق کی خدمت ادا نہیں کیا، اس لیے بڑے ہو کر میں نے آپ کی نافرمانی کی. آپ نے بچپن میں مجھے ضائع کر دیا، اس لیے میں بڑھاپے میں آپ کو ضائع کر رہا ہوں. عزیز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دی، خود بھی کوشش کی اور اس کے لیے اساتذہ بھی مقرر کیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر حضرات کام دھندے سے چھٹی کے بعد اپنا زیادہ سے زیادہ وقت سڑکوں، ہوٹلوں، بازاروں اور زیادہ سے زیادہ موبائل پر گزارتے ہیں. اگر یہی اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کی تربیت میں گزاریں تو یہی بچے آگے چل کر ان کے لیے فخر کا باعث بنیں گے، نیز بڑھاپے میں اور پریشانیوں کے وقت ان کے کام آئیں گے. میری پیاری ماں اور بہنوں، بچوں میں عام طور پر 4 بری خصلتیں پائی جاتی ہیں. وہ 4 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، سنیے. بچوں میں جو سب سے پہلی خصلت پائی جاتی ہے وہ ہے جھوٹ. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جھوٹ یہ اسلام میں ایک بہت بری خصلت اور کبیرہ گناہ ہے. اسلام نے جھوٹ بولنے سے سخت منع کیا ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. ایک حدیث سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو پکارا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے. ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، میں تم کو کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ آپ ان کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ ان کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر تم اس کو کچھ نہیں دیتی تو ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے جھوٹ لکھ دیا جاتا. لیکن آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو طرح طرح کی چیزوں سے بلاتے ہیں، جبکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تب بھی بولتے ہیں کہ بیٹا یہاں آؤ، میں تم کو چاکلیٹ دوں گی، یا بیٹا وہ دیکھو منکی آ رہا ہے یا اللہ کا نور آ رہا ہے. اس طریقے سے ڈراتے ہیں. یہ بھی میری ماں اور بہنوں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کے اندر جو دوسری بری خصلت پائی جاتی ہے وہ ہے چوری. جھوٹ کے علاوہ بچوں کے اندر چوری کی بھی عادت پائی جاتی ہے. والدین کو چاہیے کہ اگر بچوں کے پاس کوئی نئی چیز نظر آئے جو والدین نے نہ دلائی ہو تو فوراً اس چیز کی تحقیق کریں، اور جو والدین اپنے بچوں سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں وہ والدین اپنے بچوں کو چوری کا عادی بنانے میں مدد کر رہے ہیں. ایک تعجب خیز واقعہ سنیے کہ ایک شرعی عدالت نے ایک چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا. جب سزا پر عمل کرنے کا وقت آیا تو اس چور نے بلند آواز سے، تیز آواز سے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹی جائے.
سب لوگ حیران کہ اس کی والدہ کی زبان کیوں کاٹی جائے، تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں نے اپنے پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چرایا تھا، یہ میری زندگی کی سب سے پہلی چوری تھی۔ جب میں اپنے پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چرا کر لے کر آیا، اس وقت میری والدہ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ اور نہ مجھے انڈا واپس کرنے کے لیے کہا، بلکہ وہ خوش ہوئی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا تو آج پورا آدمی بن گیا ہے۔ اگر میری ماں کے پاس اس جرم پر خوشی کا اظہار کرنے والی زبان نہ ہوتی تو آج میں چور نہ بنتا۔ اسی طریقے سے بچوں میں جو تیسری بری خصلت پائی جاتی ہے وہ ہے گالی دینا۔ بچوں کو گالی دینے سے روکنا یہ نہایت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے بیہودہ الفاظ، گالی، اسی طریقے سے اور بھی جو بیہودہ الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام باتیں اپنے بچوں کے سامنے بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اس قسم کے الفاظ کو خود بولیں گے تو بچے ان الفاظوں کو برا نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ خود ان الفاظوں کو بولنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر جو آخری بری خصلت پائی جاتی ہے وہ ہے بے راہ روی اور آزادی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی اور آزادی نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ بچوں کو آزاد چھوڑ دینا، انہیں کچھ نہ کہنا، نہ کسی غلط چیز سے روکنا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے وہاں اس بات کا خیال رکھے کہ بچہ باہر کی غلط صحبت سے محفوظ رہے۔ لیجیے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بری یعنی نیک اور بد ساتھی کی مثال بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آپ کا فرمان ہے کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی سی ہے۔ یعنی عطر بیچنے والے کے پاس اگر انسان بیٹھے گا تو اس سے یا تو عطر خریدے گا یا پھر اس کی خوشبو سے اپنے دماغ کو معطر کر لے گا، خوشبودار کر لے گا۔ اسی طریقے سے لوہار کی بھٹی کے پاس اگر وہ بیٹھے گا وہ اپنے بدن کو جلائے گا، اپنے کپڑے کو جلائے گا یا پھر اپنے دماغ کو وہ بدبودار کر لے گا۔ اس حدیث کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے نیک بن جاتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے برا بن جاتا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جن، بھوت، شیاطین وغیرہ سے ڈرانے سے پرہیز کریں، بچیں، بلکہ ان کو بزدل نہ بنائیں، بہادر بنائیں۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دیں، قرآن و حدیث کے واقعات سنائیں، انبیاء اکرام کے واقعات سنائیں، صحابہ اکرام کے واقعات سنائیں، سلف صالحین کے واقعات سنائیں اور ان کے نیک جذبوں کو بتائیں تاکہ بچوں کے اندر انہی کی طرح نیک بننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر نہایت پیار و شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کریں، لیکن بچوں کے لاڈ پیار میں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی منکر عمل کر رہے ہیں تو ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بلکہ سختی کے ساتھ ان کی تنبیہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سختی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھو تھو کہہ کر کے وہ کھجور تھکوا دی اور فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زکوٰۃ کا مال کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کس طریقے سے سختی کی کہ منہ کا لقمہ، منہ کا نوالا انہوں نے تھکوا دیا، کیونکہ آپ کے سامنے صرف اور صرف بچے کی تربیت مقصود۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے سامنے
नेकी का किरदार अपनाएं, अपनी औलाद पर नेकी की छाप छोड़ें। इसी तरीके से अपनी औलाद को खौफ इलाही की तरगीब दें और अपनी औलाद को सिखाएं कि बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आना है, बड़ों से कैसे बातें करना है, अदब के साथ किस तरीके से बातें करना है। इसी तरीके से अपने बड़ों की इज्जत किस तरह करना है और अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जहाँ भी जिससे मिले हर किसी से सलाम का आदी बना दें और जहाँ पर भी आप अपने औलाद को भेजें तो उनको अच्छे से अच्छी तरबियत करके भेजें। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत नहीं करेंगी तो वो आपको खुद बेइज्जत करेंगे और आप अपने बच्चों की दूसरे से शिकायतें भी आपको सुनना पड़ेंगी। लेकिन अक्सर माओं के अंदर ये पाया जाता है कि अगर उनके बच्चों की शिकायतें उनके पास आती हैं तो वो उसको नजरअंदाज कर देती हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करना है और बच्चों की तरबियत करने के साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की दुआओं में बहुत ज्यादा तासीर रखी है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ के कबूल होने में कोई शक नहीं है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में। इन दुआओं में वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए सिर्फ दुनिया ही को पेश नजर ना रखें, बल्कि उनकी आखिरत की भी फिक्र करें, क्योंकि वही हमेशगी का घर है, वही अबदी घर है। और इसी तरह बाज़ वालिदैन को देखा जाता है, कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, बल्कि ये फिक्र होना चाहिए कि मेरी औलाद के मरने के बाद उनका क्या होगा अगर हम उनको दीनी तालीम से नहीं नवाजेंगे, दीनी तालीम नहीं देंगे, अच्छी तरबियत नहीं देंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपने बात को खत्म करती हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि या इलाहुल आलमीन हम सब को अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे और अच्छी से अच्छी तरबियत करने पर तवज्जो दे और सभी की औलाद को बाअखलाक, फरमाबरदार और बाअदब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद आखिरी मौजू है जिसको पेश करने वाली हैं नेहा अय्यूब मोहम्मदी। इनका मौजू खिताबत है सहाबियात का इस्तिकामत दीन और दौरे हाजिर की ख्वातीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरह व क़ाल आखर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका व क़ाल अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने आज की इस पुररौनक बज़्म में मेरा तकरीर का उन्वान है सहाबियात का इस्तिकामत दीन और दौरे हाजिर की ख़वातीन। इस मौजू का इंतखाब मैंने इस उम्मीद के साथ किया कि आप लोग ये जान सकें कि इस दौर में हम जी रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है। इनके सामने हमारा रद्द अमल क्या रहता है और सहाबियात इन हालात में क्या करती थी। आइए हम इस मौजू को सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामियात, दरअसल इस्तिकामत का माना है डट जाना, जम जाना। शरीयत में इस्तिकामत का मतलब है कि इस्लाम को तरीके हयात करार देकर दीन पर जमे रहना, दीन के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए उन पर सब्र के साथ डट जाना, जम जाना। इस्तिकामत की अहमियत हमारे लिए उस वक्त वाज़ेह हो जाती है जब हम दिन रात में 17 मर्तबा इस्तिकामत तलब करते हैं। हम अपनी नमाज की हर रकात में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। दरअसल इस्तिकामत ऐसा कलमा है जिसके अंदर पूरा दीन दाखिल है। इस्तिकामत का ताल्लुक अक़वाल, आमाल, अफ़ाल से है। इस्तिकामत ये नहीं है कि हम सिर्फ ये दावा करें हम दीन के मामले में बड़े पक्के हैं
بڑے مضبوط ہیں، بڑے کٹر حنفی شافی اہل حدیث ہیں، بلکہ ہمیں زندگی کی ہر موڑ، ہر گوشے پر آنے والی پریشانیوں کے سامنے سر جھکا دینے کے بجائے سر نہیں جھکانا چاہیے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ دین پر جم کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال دو۔ استقامت کا تعلق سب سے پہلے دین سے ہے، جس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے کہہ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دل سے تصدیق کرنا اور اس پر جمے رہنا ضروری ہے۔ توحید کو جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے اسے اسی طرح سے ادا کیا جائے، یعنی اللہ ہی کو صرف خالق و مالک جانا جائے، اسی کو رازق مشکل کشا سمجھا جائے، اسی کو اولاد دینے والا، مارنے والا اور جلانے والا سمجھا جائے، اسی کے گھر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز مانی جائے، قربانی کا عمل انجام دیا جائے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ تو ہم مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے فوراً مزاروں کا رخ کیا، وہاں جا کر چادر چڑھائی، ان سے دعا مانگی اور ان سے اولاد مانگی۔ ہمارا یہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم نے اسی کو استقامت دین سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے منع کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ہماری باتیں اللہ تعالیٰ سے منوا لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو لوگ قبر کے اندر ہیں، مردہ ہیں، وہ تمہاری آواز کو قیامت تک نہیں سن سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ خالص دل سے یعنی وہ موحد ہو اور کلمہ شہادت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو، نہ کہ پیروں اور مزاروں پر جا کر سجدہ کرنے والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا ہوا شرک ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کسی پیر ولی سے نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم سب یہ سب کام کرنے کے باوجود سوچتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر ثابت قدم ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں وفات پائی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جس نے شرک کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور صحابیات کے استقامت دین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کو دین کی تحفظ کے خاطر شہید کر دیا گیا، جنہیں خواتین اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دردناک سزائیں دی، لیکن پھر بھی ان کے دین میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ چٹان کی طرح مضبوط رہی۔ ابو جہل نے ان کو ہر طرح سے ستایا اور کہا کہ تم دین سے ہٹ جاؤ، میں تم کو آزاد کر دوں گا، لیکن انہوں نے ابو جہل کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کم وقت نے 2 اونٹ منگوائے اور منگوانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور کہنے لگا اے سمیہ اب بھی وقت ہے، تم دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کا دامن چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کم وقت انسان نے خود حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر نیزہ دے مارا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ یہ تھا استقامت دین۔ غور کریے کہ ابو جہل ان سے پھرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن نہیں، انہوں نے اسلام سے پھرنے سے منع کر دیا اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔
اسی طرح دیکھیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہے، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کے شوہر نے ان کو اسلام سے پھرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اسی حال میں اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہونے کی خواہش دلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت زنیرہ جب اسلام لے کر آئیں تو کفار قریش نے ان کو بہت ستایا۔ جب وہ نابینا ہو گئیں یعنی اندھی ہو گئیں تو لوگ ان سے کہنے لگے، کفار قریش ان سے کہنے لگے، یہ میرے لات اور عزا کی طرف سے تم پر پھٹکار ہے، اسی لیے تم نابینا ہو گئی ہو۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں کہ یہ میرے اللہ کی جانب سے ہے، یہ تمہارے لات عزا میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ مجھے نابینا کر دے، بلکہ یہ میرے رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ دین پر ثابت قدم رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دی۔ تو یہ تھا صحابیات کا استقامت دین۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ہم جن فتنوں کے سامنا کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش ہماری عبادتیں ہیں۔ نماز میں کوتاہی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سے فرض پڑھ لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنی نمازوں کو اتنی تاخیر سے ادا کرتے ہیں کہ وقت جاتا رہتا ہے اور نمازوں میں کوئی خشوع خضوع اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ صرف بوجھ سمجھ کر نماز کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اتنی بے دلی سے کی گئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ نماز بے فائدہ رہ جاتی ہے، یعنی محنت بھی کی اور رہی بھی بے فائدہ۔ صحابیات کو جب ہم عبادت کے میدان میں دیکھتے ہیں تو وہ اتنی مشتاق اور ممتاز نظر آتی ہیں کہ راتوں کو تہجد کی ادائیگی میں گزار دیتی ہیں، تو کہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چوٹی کو ایک جنگلے سے باندھ دیا کرتی تھی کہ کہیں نیند نہ آ جائے اور میں اللہ کی عبادت نہ کر پاؤں۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تک ذکر الہی میں لگی رہتی تھی کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو سورج طلوع ہونے تک عبادت کرنے سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جی کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، صبح تک ذکر کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ۔ اسی طرح نمازوں میں سب سے بڑا اہم فتنہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز الگ الگ ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ سے مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، یہاں کوئی مرد یا عورت کی قید نہیں لگائی ہے، یہاں دونوں کو شامل کیا ہے، یعنی جیسی نبی نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی دونوں لوگ پڑھیں گے۔ افسوس کہ آج ہم فطروں میں پڑھ کر اپنی عبادت کو سنت رسول کے خلاف ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دور حاضر میں جن فتنوں میں آج ہم خواتین کو زندہ درندہ صفت انسانیت کا حفظ بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بڑا فتنہ بے پردگی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پردے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بازاروں میں گھومنا، سیر و تفریح کرنا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ مردوں سے گفتگو کرنے کے لیے شیریں آواز اور میٹھی آواز کا ہونا ضروری ہے۔ نقاب اگر مسلمان ہونے کے ناطے لگا بھی لیا تو مجبوراً جو ہم نے نقاب پہنا ہے، جو زیب و زینت کو چھپانے کے لیے آج ہم نقاب پہنتے ہیں، وہ نقاب ہمارا نقاب نہیں رہا۔ جو مردوں کی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے ہم نقاب پہنتے ہیں، آج وہ نقاب ہمارا مردوں کی نگاہوں کو جمانے کے لیے ہو گیا ہے۔ افسوس سدا افسوس کہ ہمیں اپنے لیے نقاب بہت ہی سادہ انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نگ والا نقاب
ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے رہنے کی جگہ صرف اور صرف اس کے گھر کی چار دیواری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو مسجد میں باجماعت نماز اور جمعہ جہاد جیسی اہم عبادت سے الگ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حج کرنے کے لیے بھی نہیں اکیلی جا سکتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا ضروری ہے۔ محرم ان کو کہتے ہیں جن سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے باپ، بھائی، چاچا، دادا، نانا، ماموں وغیرہ۔ دیکھیے پردے کے مقابل میں جب ہم اپنی صحابیات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، آنسو بھر آتی ہیں کہ ایک صحابیہ جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، ان کا شوہر بھی شہید ہو گیا اور باپ بھی شہید ہو گیا، لیکن میدان جنگ میں با پردہ تشریف لاتی ہیں۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا بیٹا، باپ، بھائی سب شہید ہو گئے ہیں اور آپ پھر بھی نقاب اور پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جواب کتنا اچھا دیتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اپنے باپ، بیٹا، بھائی کو کھویا ہے، میں نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کو نہیں، میں نے اپنے رب کے فرمان کو نہیں، میرا رب کا فرمان ہے پردہ کرو تو میں پردہ کر رہی ہوں۔ اسی طرح دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی میں تو باپردہ خاتون تھی، لیکن مرنے کے بعد کی وصیت بھی اس انداز میں کرتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں نکالنا تاکہ ان پر غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے۔ سوچیے میری پیاری ماں اور بہنوں، کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی، اس پر چادر بھی پڑی ہوگی، پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، کہیں ان پر غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑ جائے، ان کا نصیب و فراز ظاہر نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ یہ نصیحت کر رہی ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالا جائے۔ یہ تھا صحابیات کا استقامت دین۔ اسی طرح ایک بڑا فتنہ ہمارے لیے ہمارے وہ قریبی رشتے دار ہیں جن سے پردہ کرنا تو ہمارے لیے شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ہم ان سے پردہ نہیں کرتے ہیں، اپنی مجبوری قرار دیتے ہیں کہ ہم ان سے پردہ کیسے کریں، ہم نے ان سے بچپن سے ہی پردہ نہیں کیا اور ہمارے گھر میں کوئی پردہ ہی نہیں کرتا ہے تو ہم اکیلے کیسے پردہ کریں۔ میری پیاری بہنوں، گھر کو بنانا، خاندان کو بنانا اور بگاڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، بہنوئی، دیور جیٹ وغیرہ سے پردہ بھی کرنے لگتی ہے تو اس کی نیت میں کھوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے پردہ کر رہی ہے، اس کی ہی نیت خراب ہے۔ نہیں، افسوس صدا افسوس میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ اس لیے پردہ کر رہی ہے کیونکہ اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے الحم الموت، دیور موت ہے، دیور سے پردہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ آج ہمیں دیور سے پردہ کرنا چاہیے لیکن ہم دیور سے پردہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے شوہر کے چھوٹے بھائی تو ہیں، نہیں، حدیث میں ان کو موت کہا گیا ہے، وہ آپ کی موت ہے، آپ کو ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل کی مسلم مائیں بہنیں سیریل اور فلم وغیرہ دیکھ کر ہیرو ہیروئن کی طرح لباس کا انتخاب کرتی ہیں، ہیئر اسٹائل بھی انہی کی طرح کٹواتی ہیں اور اپنے آئی برو کے بال بنواتی ہیں۔ آئی برو کے بال ہو یا چہرے کے بال نچوانا، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی مرنے کے بعد ان کا حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی ہیروئن کی طرح لباس پہنتی ہیں تو مرنے کے بعد آپ کا حساب ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی ہیروئن کی طرح ہیئر اسٹائل کرواتی ہیں تو مرنے کے بعد آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ وہ ہیروئن بنیں گی، اور اگر آپ اپنے صحابیات یا صحابی کی زندگی کو نمونہ بناتی ہیں تو آپ کا حساب و کتاب ان کے ساتھ ہوگا۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر لعنت بھیجی ہے، اسی لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں، تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، جبکہ شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے شیطان نے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی ہوئی چیز میں
یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا تمہیں پیدا کیا اس میں تخلیق کرو، یعنی آئی برو بنواؤ، بال کٹواؤ، اپنے چہرے کے بالوں کو نچواؤ، اس تخلیق میں بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شیطان سے کہا جاؤ میں تمہیں پوری چھوٹ دیتا ہوں، تم پوری طرح سے میرے بندے کو بہکانا، لیکن میرے نیک بندے اس کام میں نہیں آ سکتے، اور جو تیرے ساتھ رہیں گے میں تجھے اور انہیں دونوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم جو آئی برو بنواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں یا اپنا لباس اتنا غلط استعمال کرتے ہیں، اتنا غلط منتخب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ غرض یہ کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہر طرف ایک نیا فتنہ ہے، نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ، ہر کنارے پر دین پر جمے رہنا چاہیے، خواہ کتنی ہی آزمائشیں آئیں، دین کا دامن ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام چیزوں کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں غیر معقول اللحم جانوروں کی ہڈیاں ملائی جا رہی ہیں۔ غور کریے، ہماری جو کھانے کی چیزیں آتی ہیں ان میں سور کی چربی ملائی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کو ہم بڑے لذیذ، ان کے لذیذ اور ٹیسٹی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور ان کو خوب مزے شوق لے کر کے کھاتے ہیں، اور ان کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں کس چیز سے بنائی گئی ہیں، جبکہ ہر چیز کو بنانے کی ترکیب اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں چیز سے بنائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہم نے تھوڑی بنائی ہے، یہ تو فیکٹری والوں نے بنائی ہے۔ لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر کسی چیز میں آپ کو شک ہے کہ اس میں سور کی چربی ملی ہے یا کسی غیر معقول اللحم یعنی وہ جانور جس کو کھانا حرام ہے اس کی ہڈی ملائی گئی ہے، تو ایسے کھانے کو آپ بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے جب صحابہ کرام کا دور تھا اس وقت شراب پی جاتی تھی۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے گھڑوں میں شراب بھری ہوئی تھی، اور جیسے ہی حرمت نازل ہوئی شراب کو مدینے کے اندر ایسا انڈیل دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہ رہی تھیں۔ جیسے ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت کی، ویسے ہی سب نے اپنے گھڑے انڈیل دیے۔ یہ تھا صحابیات کا استقامت دین۔ اسلاف کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے حرام کر دیا وہ اس کو فوراً کھانا پینا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، ہمارے یہ دور فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ ہم اپنے دین میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین پر جمے ہیں تو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر صحابیات اور سلف صالحین کے طریقے کو اپنا کر چلیں گے، اور خواہ کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی پریشانی آئے، دوسری قومیں ہمیں دین کو چھوڑنے پر آمادہ کرے، ہم اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم اس پر ہمیشہ جمے رہیں گے۔ ہمیں اس دور میں اللہ رب العالمین سے اپنے دین کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دوسری قوم آج تنظیم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو بہکایا جائے، ان کی بیٹیوں کو بہکایا جائے تاکہ وہ دین کو چھوڑ کر کے ہندو ہو جائیں، اور آج ہماری نہ جانے کتنی مسلم بہنیں ہندوؤں سے شادی کر چکی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین سے بہت دعا کرنا چاہیے۔ اے مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہماری بیٹیوں کے اندر اسلام کا جذبہ پیدا کر دے، صحابیات کی سیرت اپنا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں، یہ ہماری بچیاں آج جو مرتد ہو رہی ہیں، سب سے بڑی ان کے اندر جو کمی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری بچیاں اپنا دین چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے دین میں داخل ہو جائیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خواہ عبادت کا معاملہ ہو یا پردے کا یا کھانے پینے کا، ہمیں ہر چیز میں بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے خود ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے، اور دوسروں تک
اچھی بات کو پہنچانا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے اور دور جدید میں تمام فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ آپ سبھی ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لکھ کر دے سکتے ہیں، اگر آج نہیں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، 3:30 کا موقع تھا کہ 3:30 تک کرنا ہے۔ آپ کوئی جس کو جو سوال کرنا ہے وہ لکھ کر دے دیں، اگلی نشست انشاءاللہ جب اگلا پروگرام رکھا جائے گا تو اس میں آنسر ضرور دیے جائیں گے، یا ابھی بھی اگر موقع مل گیا تو انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ویسے آپ سبھی کے شکریہ کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ختم مجلس کی سبھی لوگ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ اگر کسی بھی ماں، کسی بھی بہن کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ بتانے سے شرماتی ہوں تو آپ اس کو لکھ کر کے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ مدلل آپ کو آنسر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحشر۔ یا اللہ، یا میرے پروردگار، آج ہم جو ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے ایک مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ رب العالمین، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد مٹا دے۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ ہم لوگوں کے دل میں جذبہ محبت پیدا کر دے ایک دوسرے کے لیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ انہیں صبر دے۔ یا اللہ انہیں صبر دے۔ یا اللہ انہیں صبر دے اور ان کی قبروں کو نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ گھر سے، جس کے بچے گھر سے بے گھر ہیں، یا اللہ جو ہاسپٹل میں ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں باہر نکال لے۔ یا اللہ جس کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں پھر بھی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو نے مجھے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ تو نے مجھے یہ مقام دیا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ یا اللہ سب کو نیک بنا، سب کے گناہوں کو بخش۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو بخش۔ یا اللہ سب کی جائز خواہشوں کو پورا کر۔ یا اللہ ہم سب کو حج کرا۔ یا اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر دعا قبول فرما۔ یا اللہ جب تک یہ اسلام پر، خاتمہ و ایمان پر زبان سے